بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 اسلامی تاریخ 6 سفر المظفر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اور اصحاب ایکا کے پاس بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہونے کے علاوہ تجارتی لین دین میں دھوکہ بازی، ناپ تول میں کمی، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان تمام برائیوں سے باز رہنے اور ایمان و توحید قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نافرمان اور مختلف گناہوں میں مبتلا قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور پوری قوم آپ کو شہر بدر کرنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگی اور آپ کی عبادت میں نماز کا مذاق اڑانے لگی۔ پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے۔ قوم لوط اور دوسری نافرمان قوموں کے بارے میں برے انجام کا تذکرہ کر کے ڈراتے رہے، مگر یہ بدبخت اور نافرمان قوم ضد اور ہٹ دھرمی میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی آگ اور زمینی زلزلے سے تباہ برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر حضرت موت چلے گئے اور 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، غیب سالی دور ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے مسلسل 1 ہفتے بارش ہوتی رہی۔ وہ آدمی اگلے جمعہ کو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مکانات گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور جانور مر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اللہ ٹیلوں اور پہاڑیوں اور نالوں اور درخت اگنے کی جگہوں میں برسا۔ دعا کرتے ہی مدینہ سے بادل چھٹ گئے۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی زندگی و موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔ خلاصہ، ان باتوں پر ایمان لانا اور اس کا یقین رکھنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں، میت کو قبر میں رکھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم دفن کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، اچھے کام کرنے پر صدقے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ 1 صدقہ لازم ہے اور 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا سامان رکھنے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ۔ سورہ نساء۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکارتی ہے، کہتی ہے میں غربت و وحشت اور کیڑوں کا مکوڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور یا جنت کا باغ ہوں۔ بہقی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، برلی کو کوٹ کر یعنی جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ طب نبوی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، یعنی شوربہ زیادہ کر دو، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کر دو، ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔